بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ پروگرام اصلاح امت آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے یہ مختلف عنوانات پر آپ کے سامنے بات کرتا ہے۔ آج اور پچھلے پروگرام نے ہم نے اس پر بات کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء کی جو جماعت ہے، جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں، وہ اس کائنات کے لیے معیار حق ہے۔ اگر ان کی بات کو پیچھے کر دیا جائے، رد کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے تو اللہ کا نہ قرآن مکمل ہو سکتا ہے اور نہ نبی کی حدیث مکمل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عجیب بات ارشاد فرما رہے ہیں اور عجیب بات کی طرف بندوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمیں مقام ابراہیم پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو رحمت والے نبی نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں ساری کائنات کا سردار ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم الرسل ہوں، لیکن میرے پیچھے بھی جب تک میرا رب مجھے کسی بات کا حکم نہیں کرتا اس کے باوجود میں وہ بات کو آگے نہیں کرتا۔ بلکہ عجیب دوسری بات یہ فرمائی کہ میرا پیغمبر جو ہے یہ تو بات کرنا یا کام کرنا درکنار، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے پیغمبر کی جو زبان ہے یہ بھی میری مرضی سے ہلتی اور چلتی ہے۔ تو حسب معمول میرے ساتھ علامہ محمد اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی اسی طرح کے ملے جلے پروگرام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک حضرت شاہ صاحب، آپ جب اس آیہ مبارکہ کا سہارا لے رہے تھے، جی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بے شک، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اصحاب رسول جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ معیار حق ہیں۔ بے شک، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم کر پکڑو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی لازم کر پکڑو۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میدان میں صرف اصحاب رسول نہیں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ اس میدان میں صحابیات بھی ہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، صحابیات بھی ہیں جن کی گفتگو کو اللہ تعالی نے سنا اور اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، ان کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی نے محسوس کیا اور فوراً جو ہے ان کی فریاد کو سنا۔ بے شک، میری مراد اس سے یہ آیہ مبارکہ جس کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بے شک، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں رضی اللہ عنہا، جی، اور ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام اوس بن صامت ہے، بے شک، مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں اور ایک ہی مکان میں رہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی غربت تھی اور اسرت والی زندگی تھی، اور بڑھاپا ہے، بڑھاپا جو ہے دونوں پر سوار ہے، دونوں بوڑھے ہیں۔ تو جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ جب زہار کرتے تھے تو وہ زہار جو ہے وہ بہت ایک طلاق سے بھی ایک بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، یعنی عورت جو ہے مرد کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب زہار کیا چیز ہے؟ جیسے انسان کہے اپنی بیوی کو کہ تو جو ہے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، میری ماں کی پیٹھ ہے، یا میری ماں کی طرح، ہاں میری ماں کی طرح ہے، انتے کمثلے یعنی علی ظہر امی، تو اسی طرح یا میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے تھے۔ بے شک، اور جاہلیت کے زمانے میں یہ ایسی یعنی طلاق تھی سمجھیں آپ، یا ایسا یہ مسئلہ تھا کہ اس میں عورت حرام ہو جاتی تھی۔ اب جو ہے کیا ہوا، اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو جو ہے ان سے زہار کر لیا، اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے یہ خاتون جو ہے یہ صحابیہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہاں تھوڑی سی آپ شاہ صاحب غور فرمائیں جی، کہ اس وقت کیسا زمانہ تھا کہ یہ خاتون جو ہے اتنی پریشان ہو جاتی ہیں صحابیہ کہ فوراً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں چلی جاتی ہیں۔ اور وہ کیسا گھرانہ تھا، وہ بھی حجرہ مبارک تھا، اور اسی حجرہ مبارک میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھتے تھے، اللہ اکبر۔ تو وہاں جا کر انہوں نے جو ہے نا اپنی تکلیف کا اظہار کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ساری زندگی ہم نے خدمت کی ہے اور اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، میرے بچے ہیں ان کی پرورش کون کرے گا، اور ایک ہی ہمارا کمرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کیسے رہیں گے، اللہ اکبر۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنا تکلیف دہ تھی بات کہ طلاق کو کتنا معیوب سمجھا جاتا تھا، جی، اللہ اکبر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ بات کر رہی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ بات میں سن رہی تھی، اتنا یعنی خسر پھسر جس کو کرنا، آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، کوئی حکم نہیں آیا، لیکن اتنا وہ پریشان تھی کہ اللہ نے فوراً جو ہے 28ویں پارے کی یہ آیات جو ہے وہ نازل فرما دی، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے۔ اور اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی بات نہیں سن رہی تھی، تھوڑی تھوڑی سنتی تھی، لیکن سبحان اللہ ساتوں آسمان
آسمان پہ اس کی فریاد گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا حکم اتارا کہ تم ایسا کرو کہ وہ تمہاری ماں کی طرح وہ عورت نہیں ہو جاتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے تم جو ہے وہ کیا کرو، 3 اس کے لیے بتائی گئی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں، جیسے والذین یظاہرون منکم من نسائہم، تو اس میں یہ ہے کہ آپ 60 مسکین کو کھانا کھلائیں، تو آپ اس کو مزید تفصیل سے آپ جی بتائیں۔ ماشاءاللہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بہت زبردست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ کر رہی ہیں کہ میرا گھر کیسے چلے گا، میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، میرے گھر کو بچا لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیسے بچا لوں، یہ تو اظہار ہو چکا ہے، اب جب اظہار ہو جائے تو پیغمبر کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، میں تو کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر کے دکھایا اور اس بوڑھی کی فریاد کو لے لیا، فرمایا میرے پیغمبر یہ حکم ابھی ہم نے آپ کو کلیئر اور واضح نہیں دیا، اس لیے میں رب ہوں، رب تعالیٰ کی ذات کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو چینج کر دے، وہ اس کو تبدیل کر دے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اختیار ہے کہ وہ جس نظام کو جس طرح چاہے وہ کرے۔ لیکن اس کے علاوہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے سامنے درخواست تو کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے اپیل تو کر سکتے ہیں، منوانے کا حق یا منوانے کا آرڈر آپ نہیں اللہ کو دے سکتے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ میرے نبی کا بھی رب ہے، اللہ ساری کائنات کے رسولوں کا بھی رب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، جب آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اس بڑھیا نے کہا اچھا آپ نہیں کچھ کر سکتے تو میں آپ کے اور اپنے رب سے کہتی ہوں۔ بالکل جی جب اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بڑھیا کی لڑائی کو سن لیا اور دیکھ لیا، ہم نے اس راستے کو اور اس کام کو بدل دیا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، مولانا صاحب خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ مولانا صاحب میرا کوشچن ہے پلیز آپ سے، میں پاکستان میں اپنا پلاٹ ہے وہ فروخت کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے بہت اچھا سا ایک وظیفہ بتائیں پلیز۔ فروخت کرنا چاہتی ہیں پلاٹ؟ ذرا اونچی آواز سے کریں۔ جی پلاٹ فروخت کرنا چاہتی ہوں، پاکستان میں ہے، تو اس کے لیے مجھے وظیفہ چاہیے پلیز۔ اچھا وظیفہ چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی کرے۔ ہاں جی اچھا اپنا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں پھر جواب کٹھے ہی دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نوٹ کر لیں۔ جی بات کریں۔ ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں بیٹے بولیں۔ جی مولانا صاحب میں آپ کا جو موضوع ہے وہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو معاشرے میں اتنی ہر طرف سکون اور اتنی اچھائیاں انہوں نے پھیلائی، لیکن آج کل ہم لوگ جو ہیں اگر بجائے اس کے کہ ہم عورتیں جو ہیں بجائے اس کے کہ کسی کی بیٹی کی بات کرنے کے، کسی کے گھر کے بات کرنے کے، کسی کی اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی وہ زبان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر جس سے کرتے ہیں اسی زبان سے حرام کام کرنے کے بجائے کہ غیبت کسی کی کریں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے گھروں میں اگر آپ کی ایکسیس ہے یا آپ جانتے ہیں تو ان کو اگر آپ گائیڈ کریں یا اصلاح کی طرف لے کے آئیں یا ان کو بتائیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، آپ اچھے طریقے سے رہیں، اسلام کا کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، تو اگر کسی اپنے محلے میں یا ادھر ادھر جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کو اگر گائیڈ کریں بجائے اس کے کہ تنقید کریں تو کتنا اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ میری بہن آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میری بات کسی کو بتانی نہیں، میری بات کسی کو بتانی نہیں، لیکن وہ نہ بتاتے پورے شہر میں گھوم جاتی ہے۔ تو اس بات سے جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ
तबारक व तआला हमें इन दीनी बातों की समझ दे और इन पर अमल करने की तौफीक अता करे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ब्रेक के बाद दोबारा हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और बात आपके सामने ये चल रही है, हमारा मौजू ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जमात है, जमात सहाबा, वो दुनिया के लिए मेयार हक़ हैं। अगर कोई उनको मेयार हक़ न मानेगा तो उसका ईमान ना मुकम्मल होगा और ना वो जन्नत में जा सकेगा। वो एक शायर अपनी ज़बान में अजीब ही बात कहता है। वो कहता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ये शान है कि दुनिया ते दीन नू चमकाया सहाबा ने। सुभान अल्लाह। दुनिया ते दीन नू चमकाया सहाबा ने, वो केड़ा भार हा जड़ा नहीं चाया सहाबा ने। सुभान अल्लाह। अल्लामा इस्माइल साहब जो बात अभी आपके सामने कर रहे थे कि कद समय अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलु फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता। वो कहती है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करती हूँ। तो एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं आप साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको और आपके पूरे अमले को बहुत बहुत सलाम दुआ। जी जी माशाअल्लाह। अल्लाह साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन जी आमीन। पिछले मंडे को मैंने जी एक कब्र की जमीन के लिए आपसे रहनुमाई पूछी थी। जी जी। तो आपने एक मिसाल दी थी जी कि एक आदमी आम का दरख्त लगा रहा था, जी। तो दूसरे ने पूछा ये क्या, तो उसने कहा आम। तो उसने कहा फिर ये तो बड़ा होते होते तो मर जाऊंगा, तुम तो मर जाओगे तो कौन खाएगा? जी तो उसने कहा कि जो मैं खा रहा हूँ वो भी किसी ने लगाए थे, वो मर गए। वो मेरे बड़ू ने लगाए। ठीक। वो बड़े ने लगाए, वो मर गए। लेकिन कब्र की जमीन अगर मैं खरीदता हूँ ना, जी जी, तो इसमें मैं ही जाऊंगा, इसमें कोई दूसरा नहीं जाएगा। जी जी। ये आम के पेड़ की और कब्र की मिसाल कुछ बैठी नहीं मौलाना साहब। चलो आज चाहे बिठा आपको देते मेरी हैं बात फिर अच्छी लगे जी। या ना लगे, ये मिसाल यहाँ बैठती नहीं है। ठीक है, इसको बिठा देते हैं। ठीक है ठीक है। और आपकी कोई बात? नहीं, बस यही खुदा। सही सही सही। ठीक है माशाल्लाह। वो नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन से बोल रहा हूँ मैं। जी जी जी, बात कीजिए। जी मेरे भाई बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी। मैं मालूम ये करना था कि मेरी सिस्टर जो है पाकिस्तान में 2 साल हो गया, उसका इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाह। तो उसकी जो हस्बैंड जो था उसकी 2 बीवियां थी। एक तो मेरी सिस्टर थी छोटी, सेकंड बीवी है, पहली बीवी जो थी उसके 3 लड़कियां हैं। जी। तो क्या उसमें मेरा हक लगता है? जो जायदाद छोड़ के गई है वो, या पैसा है उसके पास, क्या मेरा हक बनता है? मैं लंदन में बैठा हूँ मैं, और एक ही भाई हूँ मैं। जी। तो आपकी यानी बहन फौत हो गई? फौत हो गई, इसको 2 साल हो गया अभी। 2 साल हो गए लंदन कराची में। कराची में। और उसकी जायदाद है? उसकी जायदाद भी है, उसके बाद 2 फ्लैट भी है, पैसा भी है, सोना भी है। मेरी वालिदा उसके साथ रहती थी, उनका भी इंतकाल हो गया था। जी जी। तो ऐसा है कि उसका हस्बैंड जो है वो सही तरीके से बात नहीं करता है अभी वो। नहीं, उसकी दूसरी बीवी है या सिर्फ वो आपकी बहन थी? दूसरी बीवी है, उसके 3 लड़कियां हैं। हाँ हाँ, तो फिर ये इस बारे में जी जी, उसकी 2 बीवी है ना, लेकिन बीवी का जो हक है वो तो हाँ जी, उसको देना तो चाहिए ना। दूसरी बीवी जो उसका क्या बनता है, वो भाई को हक दे सकती है क्या? जी जी ठीक है, हमने समझ रहे, हम देते थे। इस बारे में असल में ये तहकीकी मसला है, इसको आप लिख कर मुफ्ती साहिबान को दें। और जो बज़ाहिर हमारे सामने बात आपकी है उसमें ये है कि भाई अगर वो जी एक और कॉलर हैं लेकिन इसका जवाब हम दे लें फिर। वो ये है कि जब तक इसका क्लियर और वाज़ेह ना हो तो और वो वसीयत ना हो
کہ اس کو کتنی زمین ملی اور اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جائیداد جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. یہ تحقیقی مسئلہ ہے، اس کے لیے لکھ کر دینا ضروری ہے اور اس کا لکھا ہوا جواب دینا آپ کو دیا جائے تو پھر آپ پوری بات کو سمجھ سکیں گے. ابھی چونکہ پورا محمل مسئلہ ہے، کلیئر نہیں ہے، تو اس پر جواب بھی ہم کیسے کلیئر یعنی وراثت کا مسئلہ ہے، دوسرے لفظوں میں وراثت کا مسئلہ ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ، اس سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، میں نے آپ نے کسی شخص کو بتایا تھا کہ سورہ والضحیٰ 41 بار ڈیلی پڑھو 41 دن. جی تو کیا مجھے اور میرے بہن بھائی کو اجازت ہے اس وظیفہ کے پڑھنے کی؟ جی 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 ماشاءاللہ. جب ہم کوئی وظیفہ بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اور جو بھی آدمی اس کو سن رہا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ عام مسلمانوں کے لیے اجازت ہے. ہاں جی جی بالکل بالکل. اچھا جی، بات وہ پہلی جو ہے کہ کون سی باقی ہے؟ ہاں جی وہی بات چل رہی تھی کہ جو بھائی نے پوچھا ہے کہ میری بہن جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس شوہر کی جو ابھی زندہ ہے اس کی اور بیوی بھی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ وہ دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ اس کی یعنی جو شرعی طور پر وہ لکھ کر دے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، کیونکہ وراثت کا مسئلہ ہے. آیا اس نے کوئی وصیت بھی کی ہے یا نہیں کی، تو اس حساب سے باقی شادی تو وہ کر سکتا ہے، شریعت میں اجازت ہے. نہیں وہ شادی کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ میری جو بہن فوت ہو گئی ہے اس جائیداد میں اس کا خامند جو ہے وہ ہمیں سیدھے منہ سے بات نہیں کر رہا اور ہمیں حق رکھتی ہے. اس کی بہن کیوں نہیں لے رہے؟ ہاں کیوں، وہ تو حقدار ہے سر، وہ تو لے گی شرعی طور پر جو ہے، یعنی وہ تو لے گی. پاکستان میں قانون ہے جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنا اس کا جو حصہ ہے وہ تو شوہر سے لے گی، کیوں نہیں لے سکتی؟ وہ ان کو دینا چاہیے. جی اور ایک مسئلہ تھا وہ پہلا، ہاں جی جو بھائی صاحب نے بولا نا، ہاں جی وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے بات برابر نہیں کی، عادل نشیر وہاں حوالہ دے دیا. اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ جگہ خرید لیتے ہیں، میں خرید لیتا ہوں، لیکن یہ کیا مجھے پتا ہے کہ میں اسی قبر میں جاؤں گا؟ جو آپ نے خریدی ہے یہ آپ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کرے تو جا سکتے ہیں، اگلا نہ کرے تو نہیں جا سکتے. لیکن یہ بات جو ہے یہ طے شدہ ہے کہ جس مٹی سے میں بنا ہوں یا جس مٹی سے آپ بنے ہیں وہ مٹی آپ کی قبر کی مٹی سے لائی گئی ہے. وہ اللہ کو پتا ہے اور اللہ کے جو فرشتے لا رہے ہیں ان کو پتا ہے. تو بہرحال ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں مولانا؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا احسان کرم. مجھے یہ معلوم کرنا تھا آپ سے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا نا، میں نے بس ٹی وی کھولا تو یہ بات ہو رہی تھی کہ نماز جب پیچھے پڑھتے ہیں تو خاموشی سے سننا ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ عورتیں بھی جب پڑھیں گی پیچھے تو وہ بھی خاموشی سے سنیں گی؟ جی جی ماشاءاللہ. اور کوئی بات تو نہیں ہے آپ کی؟ نہیں بس یہ ہے، اور دعاؤں کے لیے درخواست ہے. انشاءاللہ دعا آپ کے لیے ہوگی. اللہ پاک آپ کے لیے آپ کے سارے کاموں کو آسان کرے اور راستہ دے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کریں، کم کریں، اور آپ ہمارے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مخاطب ہو جائیں، ہم آپ کا انتظار نہ کریں پلیز. جی پلیز میرے ساتھ وسوسوں کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. وساوس ان کو آتے ہیں. جی 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 بہت زیادہ آتے ہیں، اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہوں، اتنا میرے مطلب ذہن پر اثر ہوا ہے. انشاءاللہ بتاتے ہیں بہن آپ کو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت دے، برکت دے، اور وسوسوں سے نکل جائیں، اپنے آپ کو نکالیں. کیونکہ جب نماز میں ہوتی ہیں تو خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھیں، اور تھوڑی سی آواز آپ کے کانوں میں آئے تاکہ آپ کا دھیان نماز کی طرف ہو جائے. وسوسے آتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، اور اگر سجدے میں کوئی کمی محسوس کر رہی ہیں، رکعت میں محسوس کر رہی ہیں، تو جو آپ کی سمجھ میں آئے
اس طرح کر لیں کہ بھئی ایک رکعت میں نے کم پڑھی ہے پھر پڑھ لیں، میں نے سجدہ کم کیا ہے پھر کر لیں، تو اس طریقے سے نماز کو مکمل کریں، سجدہ صاف کر کے مکمل کر لیں نماز کو، آپ کی نماز ہر حالت میں ہو جائے گی، کیونکہ وسوسوں کو کنٹرول کرنے کا شاید علامہ صاحب کے پاس کوئی راستہ ہو اور یہ کوئی بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن میرے جو سمجھ میں آئی ہے میں نے آپ کو بات عرض کر دی ہے۔ جی حضرت شاہ صاحب، اکثر بہنیں ایسا سوال کرتی ہیں اور ہمارے کچھ تجربات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، تو اکثر بہنیں جو ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ میڈیسن لیتی ہیں، بعض دفعہ ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو یہ جو وساوس ہیں، یہ وساوس جو ہیں ایک تو ہے قل اعوذ برب الفلق اور والناس کو کثرت سے پڑھا کریں، جو اصل توڑ ہے وساوس کا، کیونکہ یہ اصل توڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر بہن جو ہے وہ زیادہ تر گھر میں نہ بیٹھا کریں، تھوڑا سا باہر کی ہوا بھی لیں، واک بھی کریں، اور اسی طرح پانی کا استعمال بھی کریں، اور جو ہے نا وہ یہ چیزیں ہیں، اور اسی طرح اپنا رات کو غسل کرنا، یہ چیزیں مددگار بنتی ہیں وساوس کو ختم کرنے کے لیے۔ سر میں تیل بھی لگائیں تاکہ دماغ میں طاقت آئے۔ ہاں، کسی مسجد میں جا کر پڑھانا شروع کر دیں بچوں کو، بچیوں کو۔ سر یہ بھی تو ایک انسان کی سوچ بدل جاتی ہے ذرا، تو یہ بھی ایک اچھا شغل ہے، اچھا کام ہے یہ۔ جی اور جیسے کہ ہماری دوسری بہن نے یہ کہا کہ بھئی آپ جب میں ٹی وی کھول رہی تھی اور پھر میں نے اسی وقت یہ مسئلہ سنا کہ بھئی مرد جو ہیں وہ تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو خاموش رہیں، عورتیں بھی کیا خاموش رہیں؟ بھئی اور عورتوں کو تو ڈبل خاموش رہنا پڑے گا، یہ خاموش رہنا ہے ہر حالت میں، تاکہ جو مرد بھی جو نماز کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے 3 سوال ہیں، جب میں فون بند کر دوں گی تو پھر آپ میرے سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ جی فرمائیے۔ پہلا ہے فجر کی نماز کے بعد آپ قضا نماز یا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے تہجد کی نماز بغیر سوئے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تہجد کی نماز بغیر سوئے پڑھ سکتے ہیں؟ جی اس کے لیے سونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا میں نے 2 ویک پہلے فون کیا تھا آپ کو پوچھنے کے لیے، میری بھانجی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ بڑے باجی نے وظیفے کی ہیں، تو آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، شاید کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنے کے لیے، تو وہ میرے سے مس ہو گیا۔ ہاں وہ بتائی تھی دعا شاہ سے، تو آپ اگر وہ مہربانی کر کے پھر سے بتا دیجیے۔ انشاءاللہ جی دہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میری بہن کو جزائے خیر دے، اچھی باتیں پوچھی ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کی کوئی قضا نماز ہے وہ تو پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے اور عصر کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، نفل ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی نماز بھی قضا پڑھنا چاہیں تو اس کا آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ قضا نماز ہو جاتی ہے، نفل نہیں ہوتے، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد۔ جی اور دوسرا کیا تھا؟ ہاں جی دوسرا سوال ہے کہ تہجد کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے۔ جی بہن اصل بات یہی ہے، سورۃ مزمل کو آپ پڑھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، تو یہ جو ہے یعنی بہترین عمل تو یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا سستا لیں اور پھر جو ہے اٹھیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی ہمت دیتے ہیں کہ آپ بیٹھی رہتی ہیں، کام کرتی رہتی ہیں، ذکر اذکار میں مشغول رہتی ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا معمول بنا لیا ہے کہ میں نے فجر پڑھ کر ہی سونا ہے، جیسے سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں اور وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ بات تہجد کی، ہاں جی تہجد جو ہے اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو مقصد آپ کی بات ٹھیک ہے، تھوڑا سستا لیں، تھوڑا اپنے آپ کو ریپیئر کر لیں، پھر اٹھ کے پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔
کوئی یعنی ضروری شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑے سے راحت لینا چاہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں یہ ضروری ہے، بلکہ ہاں جی بلکہ ضروری ہے. اگر کسی آدمی کو تھکاوٹ نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تہجد میں نہ اٹھ سکوں تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھ لے، اور یا سونے سے پہلے پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا ذرا اپنے آپ کو ریپیئر کر لوں، تھوڑی نیند پوری کر لوں، پھر ذرا ہوش کے ساتھ، یہ نہیں کہ نیند میں نفل پڑھ لوں یا ٹکرے مار لوں، نہیں. کیونکہ نماز جو ہے یہ آپ کو بہت اس کے لیے سکون چاہیے، اور یہ تمہارے دنیا کائنات کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت جملہ فرما رہے ہیں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور مجھے اور آپ کو ٹھنڈک کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ میں اور آپ دھیان سے اور توجہ سے نہیں پڑھ رہے، اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ دے. جی اور ایک بہن نے پوچھا، تیسرا وہ سوال تھا بہن کا کہ شادی میری بھتیجی کی نہیں ہو رہی. ہاں بتائیں. وہ ہم نے دعا پہلے بھی بتائی تھی، پھر بہن ذرا نوٹ کر لیں. یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز ہو، یا لطیف ہو، یا غفار. یعنی یہ اسماء مبارکہ ایسے عظیم ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام بہت اس میں برکت ہے، لیکن یہ ایسے اسماء مبارکہ ہیں جو اکثر طواف میں مطوفین، طواف کرنے والے پڑھتے ہیں، دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت سارے علماء نے اس دعا کو منتخب کیا ہے کہ 200 مرتبہ مغرب یا عشاء کے بعد یا جیسے بھی سونے سے پہلے یعنی یہ عمل کر لیں. عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد کر لیں. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی بچی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، جیسے ماں بیٹی کے لیے کرتی ہے، یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے، آپ ایک نیت کر لیں، سہیلی ہے آپ کی، تو اس میں یہی دعا کریں کہ اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور رشتے کا انتخاب کر دے. تو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ رشتے مل جاتے ہیں اس دعا کی برکت سے. جی ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اس کو بھی ساتھ شامل رکھیں کہ فرض نمازوں کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما والی جو یہ دعا ہے قرآن مجید میں، اس کو بھی تین بار فرض نمازوں کے بعد وہ ہماری بہن بھی پڑھے جس کا رشتے کا مسئلہ ہے، اور جو میری بہن نے دعا کے لیے کہا وہ بھی پڑھے، تاکہ اللہ پاک اس کا راستہ کھول دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو نے اس کا جو بھی رشتہ جہاں بھی بنایا ہے اس کا معاملہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے حل کر دے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی معیار حق جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اور ساری کائنات کے سردار کو اللہ نے حکم نہیں دیا، جب تک میرا رب کوئی مجھے حکم نہیں دیتا میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا. تو اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ میرے پیغمبر کو جا کر کہہ دے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آپ 2 رکعت نماز خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کا حکم دیں. تو جو بھی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے، وہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے. اور ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات پر انکار کیا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جس ذات کے اختیار میں تھا اس کو عمر کی بات پسند آئی، اور فرمایا میرے پیغمبر آپ کو بھی حکم ہے، آپ کے صحابہ کو بھی حکم ہے، اور پوری کائنات کے انسان جو یہاں حج عمرے کے لیے آئیں گے ان کو بھی حکم ہے. تو فرمایا یہ ثواب سارے کا سارا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی جا رہا ہے. سبحان اللہ. جی تو اسی طرح جو ہے میں سورۃ الفتح کو پڑھ رہا تھا حضرت شاہ صاحب، وہاں جو ہے وہ بیعت رضوان کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی اصحاب رسول کا ذکر ہے.
اور اس کے بعد پھر سورۃ حجرات شروع ہو رہی ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہے، اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے، اور آپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ اصحاب رسول جو ہیں وہ معیار حق ہیں، اور ان کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے باعث اجر ہے اور ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور میں شاہ صاحب اکثر بعض مجلسوں میں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یار یہ تو سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، بعض یعنی اندازہ لگائیں ذہنیت کا، اور بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایک صحابی کا قول ہے۔ یعنی مجھے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھئی اصحاب رسول جو ہیں وہ عین جز ہیں ایمان کے، دین کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کا حکم بھی باقی نہیں رہتا، ایمان کہاں رہتا ہے پھر؟ بے شک قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ضرورت ہے، اور جس کو ضرورت نہیں اس کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین، ان کے بغیر کسی کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان دینی باتوں کی اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وسعت دل ہیں، وسعت سارا کم ہے، اس لیے ہمیں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔